حفظ کے دوران یہ طلباء ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جاتی ہے؟ جو سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ آج کل بچوں کی حوصلہ افزائی، بچوں کی نفسیات پڑھ کر ان کو پڑھانا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور اس دور میں ضرورت بھی اسی چیز کی ہے۔ اور ذرا سی غلطی اور اس مار پٹائی سے جو ہے نا وہ اجتناب کریں گے تو بچہ خود بخود جو ہے نا آپ کے قریب آئے گا اور بچہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے حفظ کر پائے گا۔ آپ نے دینی تعلیم کے حصول کے لیے جامعۃ الرشید کا انتخاب کیوں کیا؟ کہ ان کی جو ہے نا تعلیم بھی اور تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت بہت اچھی ہے، اور وہی بات ہے کہ آج الحمدللہ ہم جہاں بھی کام کر رہے ہیں تو جہاں بھی نام آتا ہے کہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے تو جامعۃ الرشید کا نام ہوتا ہے۔ بنیادی اس میں یہ چیز تھی کہ ہم اصلی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو حفظ قرآن کرائیں، لیکن وہ مروج حفظ قرآن نہ ہو کہ جس طرح عام اسکولوں میں بچوں کو منزل یاد نہیں ہوتی لیکن اسکول بھی پڑھتے ہیں اور حفظ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے ہاں 4 کلاس سے لے کے پری 9 تک بچے اسکول بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ حفظ کا بھی الحمدللہ تلفظ، لہجہ اور ساتھ ساتھ جو ہے منزل کی پختگی بہترین ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں جامعۃ الرشید کے فاضل، دارالقرآن ایجوکیشن سسٹم کے بانی، دین اسلام کے بہترین ترجمان اور اپنے منفرد انداز بیان کی وجہ سے اپنا ایک نام رکھتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں حضرت مولانا وسیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے حضرت؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ مولانا صاحب، آپ نے دینی تعلیم کی ابتدا کب کی اور اس میں دلچسپی کیسے پیدا ہوئی؟ دینی تعلیم کی ابتدا میں سب سے پہلے حفظ قرآن کی ابتدا 1994 میں کی، اور چونکہ مجھے ابتدا سے ہی شوق تھا، تیسری جماعت سے ہی کہ میں نے قرآن کا حفظ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر حفظ کے بعد کچھ عرصہ بزنس میں چلے گئے اور پھر 2000 میں دینی علوم کے لیے جامعۃ الرشید جانا ہوا، اور اس کی ابتدا جامعۃ الرشید جانے کی 2000 میں ہوئی، اور وہاں سے پھر الحمدللہ 2010 میں فراغت ہوئی۔ ماشاء اللہ۔ آپ نے دینی تعلیم کے حصول کے لیے کن کن چیلنجز کا مقابلہ کیا؟ چیلنجز میں سب سے بڑا چیلنج تو اس وقت یہ تھا کہ چونکہ گھر کی طرف سے 8 سال کے لیے تعلیم کے لیے کراچی جانا یہ اجازت نہیں مل رہی تھی، یہ سب سے بڑا چیلنج تھا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا چیلنج یہ تھا کہ چونکہ گھر سے بہت دور تھا کراچی، لیکن ایک اپنے استاذ کی جو نصیحت تھی وہ یہ تھی کہ اگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو آپ جامعۃ الرشید جائیں۔ الحمدللہ اس وقت جامعۃ الرشید کا ماحول اب بھی اس وقت بھی بہت اچھا تھا، لیکن بہت سختیاں تھیں تربیت کے لحاظ سے، تو اس وقت بہت زیادہ ہم وہ ہوتے تھے پریشان، لیکن اب آ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ جتنے بھی چیلنجز تھے ان کو جو فیس کیا آج الحمدللہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو خدمات دے رہے ہیں یہ ہمارے اساتذہ کی اور تربیت کا نتیجہ ہے۔ آپ نے دینی تعلیم کے حصول کے لیے جامعۃ الرشید کا انتخاب کیوں کیا؟ جی، اس وقت جب میں نے اپنے اساتذہ سے مشورہ کیا کہ میں نے پڑھنے کے لیے جانا ہے تو کہاں جاؤں، تو ایک استاد جو حفظ کے استاد ان کے بھائی ہیں مولانا ریاض صاحب، انہوں نے کہا اگر جانا ہے تو پھر جامعۃ الرشید جائیں۔ اس وقت جامعۃ الرشید کا پہلا سال تھا، تو فرمایا کہ ان کی جو ہے تعلیم بھی اور تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت بہت اچھی ہے، اور وہی بات ہے کہ آج الحمدللہ ہم جہاں بھی کام کر رہے ہیں تو جہاں بھی نام آتا ہے کہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے تو جامعۃ الرشید کا نام آتا ہے، تو الحمدللہ اس میں جہاں بھی جاتے ہیں تو ہر جگہ پر الحمدللہ کافی اس کی جو ہے نا نظر آتا ہے اپنے اساتذہ کی محنت اور ان کا جو ہے ان محنتوں کا نتیجہ کہ آج ہر جگہ پہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے جامعۃ الرشید کا نام ماشاءاللہ روشن ہے۔ اس حوالے سے میں نے کا انتخاب کیا تھا کہ وہاں تعلیم کے ساتھ تربیت بہت اچھی تھی۔ آپ کے مدرسے میں حفظ کا نظام کب شروع کیا گیا اور اس کا قیام کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ ہمارے اس مدرسے میں جو اس وقت اسلام آباد غوری ٹاؤن میں ہے، اس کا قیام 2020 میں ہم نے شروع کیا، 2020 کے اپریل سے، اور اصل جو ایک بنیادی چیز تھی، چونکہ میں جامعۃ الرشید کی شعبہ تحفیظ میں 4 سال پڑھایا تھا،
تو ایک بنیادی اس میں یہ چیز تھی کہ ہم عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو حفظ قرآن کرائیں، لیکن وہ مروت حفظ قرآن نہ ہو کہ جس طرح عام اسکولوں میں بچے کو منزل یاد نہیں ہوتی لیکن اسکول بھی پڑھتے ہیں اور حفظ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے ہاں 4 کلاس سے لے کے پری 9 تک بچے اسکول بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ حفظ کا بھی الحمدللہ تلفظ، لہجہ اور ساتھ ساتھ جو ہے منزل کی پختگی بہترین ہے. تو اس لیے جو ہے ہم نے اس ادارے کے قیام کیا اور جامعۃ رشید کے ساتھ ہی ایفیلیشن ہے اس کی، اور انہی کے ہی مشورے اور انہی کے طرز تعلیم پر جو ہے حفظ قرآن کی تعلیم کی جا رہی ہے. آپ کے مدرسے میں حفظ کی طلباء کی تعداد کتنی ہے؟ اس وقت جو ہمارے مدرسے میں حفظ قرآن کی طلباء کی تعداد تقریباً 150 ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے ایک اسکول شروع کیا ہورائزن انٹرنیشنل اسکول سسٹم. اس میں یہ چونکہ پہلا سال تھا اس کا، اس میں ابھی تک تقریباً 60 کے قریب بچے ہیں جو کہ مونٹی سری سے لے کے 3 کلاس تک. یہ حفظ کے طلباء کو کیسے تیار کیا جاتا ہے؟ حفظ کے طلباء کو تیار کرنے کے لیے جو ہے یہ ہے کہ ایک تو سب سے بنیادی چیز حفظ کے طلباء میں یہ ہے کہ وہ جس قدر بھی جتنا زیادہ ٹائم دیں گے اسی قدر جو ہے ان کا حفظ کی پختگی ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو عصری تعلیم اس میں ہے اس کا رجحان بہت یہ ہے کہ اس کا ٹائم بہت کم ہو لیکن ان کے اوپر برڈن نہ ہو کہ بھائی تو ہم اپنے فوکس حفظ کو کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے دوسرے درجے میں جو ہے وہ عصری علوم کو اٹھتے ہیں. لیکن تیاری کے لیے یہی ہے کہ سب سے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ استاذ کا 2 چیزوں پر گرفت ہو، ایک سبق اور ایک مطالعہ. ان 2 چیزوں پر گرفت ہو تو آگے سب کی منزل خود ہی یاد ہوتی رہتی ہے، اچھی طریقے سے چلتی رہتی ہے. حفظ کے دوران یہ طلباء ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان سے بچاؤ کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جاتی ہے؟ ہم نے جو ہے اس دباؤ میں دباؤ سے بچانے کے لیے بچوں کو جو سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ آج کل بچوں کی حوصلہ افزائی، بچوں کی نفسیات پڑھ کر ان کو پڑھانا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور اس دور میں ضرورت بھی اسی چیز کی ہے. تو جتنا بچے کی حوصلہ افزائی کریں گے، جتنا بچے کو جو ہے اچھے کام پر جو ہے اپریشیٹ کریں گے اور ذرا سی غلطی یا اس مار پٹائی سے جو ہے نا وہ اجتناب کریں گے، تو بچہ خود بخود جو ہے نا آپ کے قریب آئے گا اور بچہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے حفظ کر پائے گا. تو یہ جو رغبت صرف اور صرف یہ نفسیاتی طور پر پڑھانے سے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے سے ہوتی ہے. یہ تھے ہمارے مہمان حضرت مولانا وسیم صاحب. اسی طرح کے اور مہمان ہم بلاتے رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ آپ بہت مستفید ہوں گے.